بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے رسید نویسی۔ فرسٹ ایئر کے اردو کے پرچے میں درخواست اور رسید میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے۔ 10 نمبر ہیں اس سوال کے، اور آج اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ رسید لکھتے ہوئے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کس حصے کے کتنے نمبر ہیں۔ سب سے پہلے رسید کا عنوان آئے گا، جس موضوع پر آپ کو رسید لکھنے کو کہا گیا۔ آپ اپنے اس پیج پر سر فہرست رسید کا عنوان لکھیں گے، جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے، رسید برائے وصولی قیمت کار، یا جس بھی موضوع پر آپ کو رسید لکھنے کو کہا گیا وہ عنوان۔ مثلا رسید برائے وصولی قیمت مکان، رسید برائے وصولی قیمت موٹر سائیکل، جو بھی آپ کو جس موضوع پر بھی رسید لکھنے کو کہا گیا وہ عنوان، اس کے بعد باعث تحریر آگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے کا سبب یہ ہے کہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یعنی کس وجہ سے ہم یہ رسید لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد رسید کا نفس مضمون آ جائے گا۔ اس میں 3 چیزیں لکھنا ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کتنے پیسے وصول کیے گئے، کتنی رقم لی گئی۔ دوسرا یہ بتانا ہے کہ بھئی وہ وصول کی گئی رقم کس سلسلے میں وصول کی گئی، وہ پیسے کس سلسلے میں لیے گئے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ پیسے کس شخص سے وصول کیے۔ یاد یہ رکھنا ہے کہ رسید ہمیشہ وہ شخص لکھے گا جو چیز بیچ کر اس کے بدلے میں پیسے وصول کر رہا ہوگا، یعنی رقم وصول کرنے والا شخص رسید لکھے گا، اور وہ اس حصے میں نفس مضمون میں 3 چیزوں کی وضاحت کرے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس نے کتنے پیسے وصول کیے، اور اس حوالے سے وہ جو رقم لکھے گا اس رقم کو وہ ہندسوں میں بھی لکھے گا، لفظوں میں بھی لکھے گا، اور پھر آگے جا کے اس کا نصف بھی لکھے گا، تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی آلٹریشن اس کے اندر نہ ہو سکے۔ یعنی ممکنہ طور پر رسید لکھنے والا یہ کوشش کرے گا کہ دھوکہ دہی کا کوئی امکان موجود نہ رہے۔ اس کے بعد جس چیز کی قیمت وصول کی جا رہی ہے اس کی پوری وہ تفصیل دے گا۔ مثلا کار کی قیمت کی وصولی ہے تو وہ بتائے گا بھی کار کون سی ہے، کمپنی کون سی ہے، رنگ کیا ہے، ماڈل کون سا ہے، اس کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے، انجن نمبر کیا ہے، چیسز نمبر کیا ہے، یہ پوری ڈیٹیل وہاں دی جائے گی۔ ایسے ہی اگر مکان کی قیمت ہے تو مکان کی تفصیل دے دی جائے گی کہ مکان کتنے مرلے پہ ہے، کتنے کنال پہ ہے، کتنے سٹوریز ہیں اس کی، کس علاقے میں ہے، مکان نمبر کیا ہے، گلی نمبر کیا ہے، وغیرہ 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 پوری تفصیل دے دی جائے گی۔ ایسے ہی جس شخص سے وہ پیسے وصول کیے گئے، وہ رقم لی گئی، اس کی ڈیٹیل آ جائے گی ازاں جناب میں کہ ان جناب سے، فلاں جناب سے میں نے یہ رقم وصول کی ہے، اور بدلے میں نے اس شخص کو یہ کار بیچی ہے، یا مکان بیچا ہے، یا موٹر سائیکل بیچا ہے۔ اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا پتہ، مکان نمبر اور شہر، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہاں درج کر دی جائیں گی۔ اب رسید کی عبارت یوں بن جائے گی کہ مبلغ 12 لاکھ روپے، اس لفظ کا تلفظ مبلغ بھی ہے، نصف جن کے 6 لاکھ روپے ہوتے ہیں، بابت قیمت کار سوزوکی کلٹس، رنگ سفید، ماڈل 2015، رجسٹریشن نمبر KN124، انجن نمبر 234، چیسز نمبر 345۔ اب یہ فرضی نمبر یہاں دیے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ جب اصلاً آپ یہ رسید لکھیں گے تو وہاں جو انجن نمبر ہوگا، رجسٹریشن نمبر ہوگا، چیسز نمبر ہوگا، آپ وہ
اوریجنل نمبرز لکھ دیں گے۔ اذاں جناب، سین ولد شین، ساکن محلہ الف بے، مکان نمبر 1 2 3، شہر الف بے جیم۔ اب اس حصے میں بھی سین ولد شین کی جگہ پر اصل نام آ جائے گا، اس کی ولدیت آ جائے گی اور اس کا درست پتہ آ جائے گا۔ روبرو 2 گواہوں کے وصول پا کر رسید لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ یہ نفس مضمون ہے رسید کا، اور اس کے بعد رسید لکھنے والے کا نام آئے گا۔ العبد کے نیچے نام، ولدیت اور جو پتہ شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، یہ وہ شخص ہے جو رسید لکھ رہا ہے، یعنی اس شخص نے کوئی چیز بیچی اور بدلے میں پیسے وصول کیے، اور اب پیسے وصول کرنے کے بعد وہ رسید لکھ کر دے رہا ہے۔ یہ العبد وہ شخص ہے۔ اس کے بعد العبد کے دائیں اور بائیں گواہ شد کے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان کا ایک ایک نمبر ہے۔ گواہ میں بھی یعنی 2 گواہ ہوں گے، گواہ کا نام، ولدیت، پتہ، دستخط۔ اسی طرح دوسرا گواہ، نام، ولدیت، پتہ، دستخط۔ ایک ایک گواہ کا ایک ایک نمبر ہے یہاں پیپر میں۔ العبد کے نیچے جو ڈیٹیل آئے گی اس کا بھی ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد آخر میں بالکل العبد کے نیچے بتاریخ 1 جنوری 2023 لکھا ہوا ہے، اس کا بھی ایک الگ سے نمبر ہے۔ نمبروں کی تقسیم یہ یاد رکھیے گا، رسید برائے وصولی قیمت کار باعث تحریر آنکھیں، اس کا ایک نمبر ہے۔ اسی طرح آخر میں رسید کا جو اختتام ہے، العبد اور تاریخ اور گواہ، اس حصے کے الگ الگ ایک ایک نمبر کو ملائیں تو 4 نمبر یہ بنتے ہیں۔ کل نمبر ہو گئے یہ 5، اور نفس مضمون کے الگ سے 5 نمبر ہیں۔ یوں یہ 10 نمبر کا کویسچن پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوال حل کرتے ہوئے املا کی غلطی نہ کی، یا جس حصے کا الگ الگ ایک ایک نمبر ہے اس میں سے کوئی چیز نہ چھوڑی، تو بڑے آرام سے آپ 8 سے 9 نمبر لے سکتے ہیں۔ بہت اچھی، بہت خوبصورت پریزنٹیشن والا بچہ تو جہاں اس سوال میں 10 میں سے 10 نمبر بھی لے جاتا ہے، لیکن وہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، لیکن 8 سے 9 نمبر بڑی سہولت سے اس کویسچن میں سے لیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بہت جلد اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔